بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جو کام کرنے والے ہیں ان کو کام کرنے دیں، آپ سب ادھر دھیان رکھیں. طلاق سے متعلق جو مسائل تفصیل کے ساتھ پہلے سبق میں بیان کیے گئے تھے ان کو ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آنے والی جو آیتیں ہیں ان کا مطلب اور مفہوم سمجھنا آسان ہو جائے. ایک بات میں نے یہ بتلائی تھی کہ طلاق اور نکاح ان دونوں کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی معاملہ یا معاہدہ لین دین طے کرنا یا اس لین دین کو طے کرنے کے بعد ختم کر دینا. یہ بھی ایک معاملہ ہے نکاح، اور طلاق اس معاملے کا خاتمہ ہے. لیکن شریعت نے طلاق کو اور نکاح کو تمام معاملات سے بالکل الگ تلگ حیثیت دی. کسی بھی معاملے کے طے کرنے کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، طرفین کی رضامندی کافی ہے. لیکن نکاح ایسا معاملہ ہے، اس کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مرد عورت رضامندی کے ساتھ اپنے کفو میں جائز حد میں نکاح کریں لیکن وہاں دو گواہ موجود نہ ہوں، ایک ہی گواہ ہو یا بالکل گواہ نہ ہو، تو شریعت اس نکاح کو نکاح ہی نہیں سمجھتی. اسی طرح طلاق کا معاملہ ہے کہ شریعت نے کسی بھی معاملے کو ختم کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی ہے. دو آدمیوں کا کروڑوں کا اربوں کا لین دین ہے، وہ دونوں اب ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہتے تو وہ ایک مجلس میں بیٹھ کر دونوں یہ طے کر سکتے ہیں کہ اب کے بعد ہماری پارٹنرشپ ختم ہو رہی. پھر بہتر ہے اس پہ کوئی تحریر لکھ لیں، بہتر ہے گواہ بنائیں، نہ بنائیں، تحریر نہ کریں تو بھی ان کا معاملہ ختم ہو. لیکن طلاق ایسا ایک معاملہ ہے کہ اس کے لیے شریعت نے پابندیاں رکھی ہیں. کن حالات میں طلاق دی جا سکتی ہے، کس طرح طلاق دی جا سکتی ہے، اس کے پھر درجہ بندی رکھی. 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق. اس کے بعد پھر اس کی بڑی تفصیل ہے کہ طلاق دیتا ہے آدمی طلاق کا لفظ بول کر یا کوئی ایسا لفظ بولتا ہے جس سے طلاق کا مطلب سمجھا جا سکتا ہے، جیسے آزاد کر دیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، مجھے تیری ضرورت نہیں. پھر اس معاہدے میں بھی شریعت نے عجیب و غریب صورت رکھی ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی رشتہ ختم نہیں ہوتا. 1 طلاق دینے کے بعد
2 طلاق دینے کے بعد عدت سے پہلے بغیر نکاح کے اس کو دوبارہ رکھنا جائز ہے. اس کے لیے رجعت کرنی پڑتی ہے. وہ آگے آ رہا ہے رجعت کیسے ہوگی. اور اگر کسی آدمی نے طلاق دی ہے لیکن طلاق کا لفظ نہیں بولا، کوئی ایسا لفظ بولا ہے جس سے طلاق مراد لی ہے اس نے، تو اس صورت میں طلاق تو پڑ جائے گی لیکن دوبارہ جوڑ کی صورت باقی رہے گی. اور پھر ایک صورت ایسی ہے صرف جس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، اس کو طلاق بدعت بھی کہا جاتا ہے، اس کو ناجائز طلاق بھی کہتے ہیں، اس کو حرام طلاق بھی کہتے ہیں. اور مطلب اس کا یہ ہوتا ہے صرف کہ اس طریقے پر طلاق دینا گناہ ہے، یہ جائز طریقہ نہیں ہے، بدعت طریقہ ہے اور شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ طریقہ، حرام ہے یہ. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نافذ کر دیا شریعت میں نے. اگر کسی نے طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی. وہ طلاق مغلظہ جو ہے وہ ایک آخری حد ہے، اس کے بعد پھر جوڑ کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ طلاق کے مسائل سمجھنے آسان ہو جائے. جن لوگوں نے یہ بات ذہن میں نہیں رکھی کہ طلاق اور نکاح کی حیثیت کیا ہے، انہوں نے بڑے دھکے کھائے اور وہ بڑی کہتے ہیں نا گہری کھائی میں گرے. وہ سمجھ نہیں پائے کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ان کی باتوں سے، کہ قرآن اور حدیث جو ہدایت دے رہا ہے، جو تعلیمات اس کی ہیں، ایک تو اس کی مخالفت اور پھر شریعت کا جو مقصد ہے وہ مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے. میں نے بتلایا تھا شریعت کسی بھی معاملے اور معاہدے میں یہ پابندی نہیں لگاتی ہے کہ جن 2 آدمی نے یہ لین دین کیا ہے، یہ معاہدہ کیا، یہ زندگی بھر باقی رہنا چاہیے. یہ پابندی کہیں نہیں ہے. طلاق میں یہ پابندی ہے کہ ایک دفعہ نکاح کر لیا ہے تو آپ کسی نہ کسی صورت میں یہ باقی رہنا چاہیے. اس کا توڑ دینا شریعت کو پسند نہیں. اس لیے جن لوگوں نے اس کو نہیں سمجھا نا تو ان سے غلطیاں ہوئیں اور معاشرے میں پھر بڑی برائیاں پھیلی. قرآن پاک نے اسی وجہ سے ان آیات میں ایک جگہ آ رہا ہے لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ. یہ طلاق کے مضمون میں یہ بات اس لیے فرمائی کہ عام طور پہ شریعت کا مذاق طلاق ہی کے سلسلے میں ہوتا ہے کہ طلاق دی نہیں جاتی صحیح طریقے سے جو شریعت نے طریقہ بتایا. اپنی وہ آ رہی ہیں آگے مثالیں اس کی زمین میں آئیں گی. اور جہاں طلاق دے دی جائے پھر شریعت اس کو نافذ کر دے تو پھر اس طلاق کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے اور پھر جوڑ کے راستے تلاش کرتے رہتے. اس لیے طلاق کے مسائل کے سلسلے میں علماء محتاط ہیں کہ اگر کوئی آدمی طلاق کا مسئلہ فون پہ پوچھتا ہے تو اس کو جواب نہیں دیتے محتاط علماء، بلکہ یوں کہتے ہیں بھی سامنے آؤ. اور اس صورت میں بھی سامنے آ کر بھی کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ مفتی سے اگر مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو زبانی بھی بتا سکتا ہے لیکن اس سے کہا جاتا ہے لکھ کر دو، اس لیے کہ ذرا سی تبدیلی ہو گئی نا کہنے میں تو حکم بدل جائے گا. اس لیے جس آدمی نے طلاق دے دی ہے کن حالت میں دی، کس حالت میں دی اور کن الفاظ سے دی، اب مسئلہ معلوم کرنا ہے تو اس کو وہی الفاظ بولنے چاہیے اور اپنی وہی حالت بیان کرنی چاہیے. جو درمیان دار بیچ میں آتے ہیں نا کہ میرے دوست نے طلاق دے دی تھی غصے میں آ کر، تو اس کو کیا پتا کیا الفاظ بولے تھے. جب کوئی انسان طلاق دے دیتا ہے اور بعد میں یہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کیا لفظ بولے، 1 مرتبہ کہا تھا، 2 کہا تھا، 3 کہا تھا، تو اس صورت میں جواب نہیں دیا جاتا بلکہ اس کو کہا جاتا ہے جن لوگوں کے سامنے جن کی موجودگی میں تم نے طلاق دی، گھر والے، بھائی، باپ، چاچا، کوئی دوست، ان کو لے کے آؤ تاکہ وہ بتلائیں کون سے الفاظ تھے. یا تو طلاق کے سلسلے میں آدمی کو محتاط رہنا چاہیے. حدیث شریف میں آیا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. اللہ تعالیٰ نے طلاق کو جائز تو رکھا ہے، حلال تو ہے، بعض صورتوں میں اس کی گنجائش ہے کہ اگر نبھانا ہو سکے، لیکن شریعت نے جن چیزوں کو بھی جائز قرار دیا ہے ان میں بدترین جائز چیز طلاق ہے. اچھا، بدترین جائز چیز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی شریعت نے بدترین جائز دی، مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جائز چیزیں جو بھی رکھی ہیں، حلال چیزیں جو بھی رکھی ہیں، ان میں سب سے نیچے طلاق ہے اور شریعت نے اس کو جائز قرار دینے کے بعد بھی پسند نہیں کیا. لیکن جب طلاق کو گالی سمجھا جائے تو جیسے کسی کو ماں بہن کی گالی دے دی جاتی ہے یا کسی ایپ پر تانا دیا جاتا ہے، ایسے ہی پھر لوگ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور طلاق دینے کے باوجود ان کو رکھتے ہیں، پھر بدکاری پھیلتی ہے. حدیث شریف میں آیا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ زنا کرے گا
اس کی صورت کیا ہوگی؟ بہت ساری صورتیں علماء نے بیان کی ہیں. ایک صورت یہ بیان کی ہے کہ مرد اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرے اور اس وقت بھی کسی غیر عورت کا خیال اس کے ذہن میں ہو. ایک صورت یہ ہے، اور بھی وہ صورت نہیں. لیکن ایک صورت یہ ہے، یہ جو شائع انہیں عام ہو گئی، کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے اور ایسی طلاق دے کہ اس کی نکاح سے نکل گئی ہو، اور پھر اپنی مرضی سے اس کو اپنے گھر میں رکھ لے اور شریعت سے نہ پوچھے کہ جوڑ کی کیا صورت ہے، اور بیوی سمجھ کے اس عورت کو رکھ رکھا ہے جس کو طلاق دے کر اس نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا. تو بیوی کہاں رہی؟ اس کو یہ بیوی سمجھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساری زندگی بدکاری ہو رہی ہے. جو اولاد ہے وہ بھی حرام کی اولاد پیدا ہو رہی ہے. تو جب معاشرے میں، سوسائٹی میں ایسی نسل پیدا ہو جائے جو کاغذی اعتبار سے کسی کی ہو اور شرعی اعتبار سے نہ ہو، تو پھر جو نسل آگے چلے گی اور جو حالات پیدا ہوں گے، ولد الزنا جس کو کہا جاتا ہے نا، ناجائز اولاد، اس کے متعلق شریعت نے کچھ احکامات رکھے ہیں، مخصوص احکامات. تو جب معاشرے میں اللہ بچائے ایسے لوگوں کا شیوع عام ہو جائیں، پھیل جائیں، ہر محلے میں ایسا کوئی بچہ ہو، گھرانوں میں ایسے بچے ہوں، شہروں میں ایسے بچے ہوں، مسجدوں تک میں ایسے لوگ ہوں جن کے ماں باپ نے اپنا نکاح توڑنے کے بعد بھی زندگی گزاری اور یہ بچہ پیدا ہوا، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے طلاق کے بعد. تو یہاں 2-3 باتیں جو آگے قرآن پاک میں آج کا سبق ہم نے پڑھا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے خلاصے کے طور پہ سمجھ لیں. نمبر 1، بہت غور سے سنیں اس کو. طلاق 2 طریقے پہ دی جاتی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ طلاق کا لفظ بولو، طلاق، تجھ کو میں نے طلاق دی، یا تجھ کو طلاق ہے، یا میری طرف سے تجھے طلاق، لفظ طلاق بولے. طلاق دینے کا یہی طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے. طلاق دینے کی ضرورت پیش آئے تو اسی طرح طلاق دینی چاہیے. اس میں بہت حد تک گنجائش رہتی ہے جوڑ کی. دوسری صورت ہے طلاق دینا، تو پھر کتنی طلاقیں دیں؟ ایک مرد کو شریعت نے زیادہ سے زیادہ 3 طلاقوں کی اجازت دی. 3 سے زیادہ کی اسے اجازت ہی نہیں ہے. لیکن ان 3 طلاقوں میں شریعت نے پھر ترتیب رکھی ہے کہ اگر طلاق دے تو کس حالت میں دے. اگر وہ حمل سے ہے، پیٹ سے ہے، تو پھر اس وقت طلاق دینے کا الگ حکم ہے، کیسے دے. اگر یہ عورت اس وقت ایام سے ہے، یعنی ناپاکی کے جو مہینے کے ناپاکی کے دن چل رہے ہیں وہ، تو اس میں طلاق نہ دے. اگر یہ عورت ناپاکی کے ایام پورے کر چکی ہے اور اب پاکی کا دن شروع ہو گیا ہے، لیکن پاکی شروع ہو جانے کے بعد یہ مرد اپنی عورت سے ایک مرتبہ مل چکا ہے، تو طلاق نہ دے، انتظار کرے تاکہ اگلی ناپاکی کے ایام اس کے گزر جائے. بات سمجھ میں آئی نا؟ طلاق دینے کی صورت ہے کن کن حالتوں میں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب طلاق دینے کی نوبت آئے تو شریعت کہتی ہے ایک طلاق دو. یوں کہہ دے میری طرف سے تجھے طلاق ہے، یا میری طرف سے تجھ کو ایک طلاق ہے. ایک کا لفظ بولے یا صرف ایک مرتبہ طلاق دے. اس کے بعد رک جائے، پھر اس کی ناپاکی کا ایک دور گزر جائے، ضرورت پڑے تو پھر ایک طلاق دے دے. 2 طلاق. قرآن نے 2 طلاقیں الگ سے بیان کی ہیں اور تیسری طلاق کو الگ سے بالکل بیان کیا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو مجبوری کی حالت میں طلاق دے، اور طلاق دے تو صرف ایک دے، اور اگر 2 دینی پڑے تو پھر 2 مہینوں میں 2 طلاق دے. 2 طہر جس کو کہتے ہیں، ناپاکی کے ایام کے بعد جو پاکی شروع ہوتی. تیسری صورت ہے 3 طلاق دینا. 3 طلاق دینے کی پھر کئی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دے، جیسے ہمارے یہاں کشمیر میں مشہور ہے سے طلاق، تجھ کو 3 طلاق، یا میری طرف سے تجھ کو طلاق 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 کے، طلاق ہے تجھ کو، طلاق ہے تجھ کو، طلاق. طلاق کا لفظ 3 مرتبہ بولے یا 3 کا عدد ساتھ جوڑے، 3 طلاق. انگریزی میں لکھا جاتا ہے آج کل ٹرپل طلاق، طلاق ناموں پہ لکھا ہوتا ہے وکیل. یہ بدترین صورت ہے طلاق دینے کی، اور ایسے طلاق دینے والے پر اللہ کی طرف سے غضب اترتا ہے. اور اس کے بعد کوئی صورت جوڑ کی، ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہو گئی اس میں. اب جیسے ماں بیٹی حرام ہے، اس کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ عورت بھی ایسے ہی حرام ہو گئی. اب نکاح کی کوئی صورت نہیں، اب اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، ہاں اب دوسرے کے نکاح میں جائے. ایک تو یہ بات میں نے بتلائی.
دوسری صورت 3 طلاق کی یہ ہے کہ ایک طلاق آج دے دی، کچھ دنوں کے بعد پھر دوسری دے دی، جیسے ہوتا ہے ایک طلاق دے دی پھر جڑ گئے، پھر کچھ عرصے بعد کوئی اور معاملہ بگڑ گیا، اختلاف ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا تو دوسری طلاق دے دی، کتنی ہو گئی؟ 2 طلاق کے بعد پھر جڑ گئے، پھر کبھی حالت خراب ہو گئی، غصہ آ گیا یا کوئی ایسی صورت پیش آ گئی تو اس نے 3 طلاق دے دی، تو اب بھی کتنی ہو گئی؟ یہ 3 طلاق چاہے یہ 3 سال میں دے، یہ 3 طلاق چاہے 3 سانسوں میں دے، یہ 3 طلاق 3 لفظوں سے یا ایک ساتھ 3 طلاق دے، 3 طلاق کا عدد جب پورا ہو گیا تو رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ اس طلاق کو طلاق ناجائز بھی کہا جاتا ہے، اس طلاق کو حرام طلاق بھی کہتے ہیں، اس طلاق کو بدعت طلاق بھی کہتے ہیں۔ اگرچہ اس طلاق دینے کے بعد طلاق پڑ جائے گی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو زہر کھلانا حرام ہے اور گولی چلانا حرام ہے، یا کسی کے ہاتھ پیر کاٹنا، لیکن اگر کسی نے کاٹ دیے تو حرام کام کے باوجود آدمی مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ ہاتھ پیر کٹیں گے کہ نہیں کٹیں گے؟ ایسے اگر کسی نے 3 طلاق دی تھی تو 3 طلاق پڑ گئی، اگرچہ یہ آدمی ابھی 3 طلاقوں کی وجہ سے سخت مجرم اور گناہ گار۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا؟ ایک طلاق کی اور صورت ہے، پوری عمر میں 3 بار کرے، ہاں جب بھی تیسرا عدد پورا ہو جائے گا، اس کا مطلب اس کے پاس 3 ہی کے اختیار، اب اسے 3 گولیاں پھینک دی تو اب اس کے پاس کوئی نہیں ہے، پھر نہیں، پھر رشتہ ہی ختم، پھر دے گا کس کو؟ اس لیے اگر کسی آدمی نے خدا نخواستہ یوں کہا اپنی بیوی کو میری طرف سے تجھ کو 50 طلاق ہیں، 100 طلاق ہیں، یا طلاق 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 بولتا چلا گیا، تو 3 پڑ جائیں گی اور باقی جو ہیں وہ سب ضائع، ان کا صرف اس کو گناہ مل رہا ہے، باقی اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ 3 سے ہی ہمیشہ کے لیے ختم۔ طلاق کی ایک صورت اور ہے، وہ یہ ہے کہ طلاق کا لفظ نہیں بولا، جیسے کہا تو آزاد ہے، میری طرف سے تجھ کو اجازت ہے، جہاں چاہے نکاح کر، آج سے تیرا میرا رشتہ ختم ہو گیا، مجھ کو اب تیری ضرورت نہیں ہے، تو میرے لیے ماں جیسی ہے، بہن جیسی ہے وغیرہ ذالک، تو مجھ پر ایسے حرام ہے جیسے ماں حرام، بیٹی حرام۔ یہ کشمیر میں جہالت کی ایک حد ہے کہ اس طرح کی طلاقیں بھی دی جاتی ہیں۔ ان طلاقوں کے سلسلے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کی نیت طلاق کی تھی تو طلاق پڑ جائے گی، اور طلاق بھی پڑے گی طلاق بائن۔ طلاق بائن کا مطلب ہوگا کہ جدا ہو گئی، حرام ہو گئی، اب یہ رجعت نہیں کر سکتا۔ اب اگر اس کو رکھنا ہے تو عورت اگر پھر رضامند ہو جائے تو نئے سر سے نکاح پڑھنا ہوگا، پرانا مہر بھی دینا ہے، نیا مہر بھی دینا۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اگر شریعت کہتی ہے طلاق کی نیت نہیں تھی، یوں ہی کہا جا تو آزاد ہے، آزاد کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے اب تجھ پر کوئی حکم نہیں ہے، تو اپنی منمانی کرتی ہے جو چاہے کر، یا کہا مجھے اب تیری ضرورت ہی نہیں، یا کہا جا تو اپنے گھر چلی جا، مائکے میں چلی جا، تو ایسی صورت میں یہ عورت حرام نہیں ہوگی، یعنی طلاق نہیں پڑے گی جبکہ اس کی نیت طلاق کی نہ ہو۔ مگر ایک بات یاد رکھنی چاہیے، عام طور پہ ایسی باتیں آدمی محبت میں کہتا ہے کہ غصے میں کہتا ہے؟ غصے میں جب کہتا ہے تو جہالت کی وجہ سے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، تو غصے میں جب بھی آدمی کہے گا اس کا مقصد یہی ہوگا کہ مجھ کو اب تیری ضرورت نہیں، تیرا میرا رشتہ ختم۔ لہٰذا عموماً جب اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں تو شریعت تو یہ کہتی ہے پوچھو اس سے نیت کیا تھی، لیکن جب جہالت عام ہو جائے اور لوگ مبتلا ہوں کسی ایسے گناہ میں کثرت کے ساتھ کہ امتیازی ان کو صحیح اور غلط کا نہ رہے، پھر فتویٰ اس کو کس کے بعد کا دیں گے؟ طلاق کا۔ لہٰذا آج جو بھی ایسی باتیں کہتے ہیں اس پر طلاق ہی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ احتیاط بھی اسی میں ہے، چونکہ جہالت ہے اور کچھ پتہ نہیں اس نے کیا نیت کی کیا نہیں کی، اپنا گھر اجاڑ کے پھر اس کو دوبارہ سے بسانے کی کوشش کرتا ہے انسان۔ ایک تو یہ صورتیں ذہن میں رکھیں، باقی صورتیں آگے آتی رہیں گی۔ طلاق پڑ جانے کے بعد، ایک طلاق یا 2 طلاق کے بعد ایک مسئلہ ہے رجعت کا، وہ بھی آ رہا ہے۔ رجعت کا مطلب ہے کہ اس عورت کی عدت ختم ہونے سے پہلے اگر اس نے 1 طلاق دی ہے اپنی بیوی کو یا 2 طلاقیں دی ہیں، اس کو واپس لا سکتا ہے۔ رجعت کا مطلب ہے واپس لینا۔ اس کی صورت کیا ہے؟ اگر عدت ختم ہونے سے پہلے اس نے زبان سے کہہ دیا میں رجعت کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی کو کہہ دیا کہ میں نے تجھے طلاق دی تھی، میں رجعت کرتا ہوں، بس نکاح پھر دوبارہ واپس آ گئے، یہ 2 طلاقیں اس کے اختیار سے نکل گئیں، اب صرف اس کو 1 کی اجازت ہے، لیکن بیوی اس کے نکاح میں واپس آ گئی، دوبارہ سے نکاح کی ضرورت نہیں۔ یا اس نے کوئی ایسا عمل بیوی کے ساتھ کر دیا جو صرف اپنی بیوی کے ساتھ ہی کر سکتا ہے آدمی، جیسے مل گیا اسے، یا اس کو گلے لگایا، بوسہ دے دیا، تو کوئی ایسی
حرکت جو صرف اپنی بیوی کے ساتھ کی جا سکتی ہے وہ کر لی اس نے تو بھی رجت ہو گئی. شرط یہ ہے کہ رجت کی نیت ہو, رجت بنے واپس دوبارہ اس کو رکھنے کی بسانے کی نیت ہو, ایسے نہیں. تیسری صورت جو ہے شریعت نے بہتر صورت بتائی ہے کہ رجعت کی صورت بہتر یہ ہے, وہ 28ویں پارے میں ہے, وہ اشہدوا ذوی عدل منکم, کہ دو گواہوں کے سامنے ان کو گواہ بنا کے کہو کہ بھائی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی اور طلاق رجعی تھی اور ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے, میں تم کو گواہ بنا رہا ہوں, میں رجعت کر رہا ہوں. یہ سب سے بہتر صورت ہے کیونکہ اس میں بہت سارے نقصانات سے آدمی بچ سکتا ہے. ایک نقصان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اگر اس نے گواہ نہ بنائے ہو اور رجعت کر لی, بیوی چپ کر کے بیٹھی رہے اور جب اس کی عدت کا زمانہ پورا آئے وہ شور کرے کہ مجھے تو اس نے طلاق دی تھی, میری عدت پوری ہو گئی. وہ کہے گا میں نے تو رجعت کی تھی, کہے گی ثابت کرو. وہ اب کیسے ثابت کرے؟ وہ کس کو کہے گا کہ میں نے فلاں وقت میں اس کو کمرے میں اس طرح لے کے بوسہ دیا تھا, رجعت کی تھی, میں نے یہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رکھی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ اپنا دعویٰ دائر کرے اور قاضی کے سامنے چونکہ کوئی ثبوت نہیں ہے لہذا قاضی کہے گا طلاق ہو گئی. یا ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ یہ رجعت نہ کرے اور عدت پوری ہو چکی ہو, اس کے بعد یہ سوچے کہ ہو اب تو مجھے دوبارہ سے کیا کرنی ہے, تجدید نکاح کرنا ہے نیا, اور نئے نکاح کے لیے اس کی رضامندی ضروری ہے اور بیوی ماننے والی نہیں ہے. تو وہ ویسے کہتے ہیں تو کیسے آزاد, تجھے تو میں نے پہلے ہی رجعت کر کے واپس لے لیا اور رجعت کی نہیں تھی. تو ایسی خود غرضی کر سکتا ہے. لہذا جب دو گواہ موجود ہوں گے وہ کہیں گے ہاں عدت میں اس نے رجعت کی تھی, تو اب نہ کوئی اختلاف ہے نہ کوئی شک و شبہ ہے. شریعت نے بڑی عجیب و غریب انداز سے انسانی تربیت کی اور معاشرے اور ماحول کو بچانے کی کوشش کی. اب آپ دیکھتے جائیں آیتوں کو. الطلاق مرتان, طلاق دو ہے نہیں, طلاق 2 مرتبہ ہے. اب یہاں ایک بات سمجھیں آپ, عربی زبان میں کسی چیز کو ڈبل بتانے کے لیے لفظ کے آخر میں الف اور نون لگاتے ہیں. جیسے کتابن منے ایک کتاب, اور کتابن کے با کے آگے الف اور نون لگا دو تو کیا بن جائے گا کتابانی. تو کتابانی کا مطلب ہے 2 کتاب. بات سمجھ میں آئی؟ قلمن کے آگے الف نون لگا تو قلمانی منے 2 قلم. رجلانی منے 2 مرد. مسجد منے 1 مسجد, مسجدانی 2. تو طلاقن منے 1 طلاق, طلاقانی منے. قرآن یوں بھی کہہ سکتا نا الطلاق طلاقان, طلاق تو 2, یعنی 2 کے بعد بھی گنجائش ہے. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا, قرآن نے کہا الطلاق مرتان. مرتن کا مطلب ہے 1 مرتبہ, مرتان منے 2 مرتبہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اشارہ اس طرف ہے کہ طلاق 1 مرتبہ دی جائے, 2 طلاق بھی ایک ساتھ نہ دی جائے. تجھے 2 طلاق ہے یوں نہ کہیں, بلکہ کہیں تجھ کو طلاق ہے. کتنی مرتبہ ہو گئی؟ پھر انتظار کرے, ضرورت پڑ جائے تو عدت ختم ہونے سے پہلے دوسری مرتبہ طلاق دیتے. تو 2 مرتبہ طلاق دینا الگ ہے, 2 طلاق دینا الگ ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اس سے معلوم ہوا شریعت انداز بتا رہی ہے کہ طلاق دینی پڑے تو 1-2, ضرورت پڑ جائے تو دوسری مرتبہ دو. تو 1 مرتبہ دے کر بھی گنجائش, دوسری مرتبہ دے کر. جب 2 مرتبہ دے کر گنجائش ہے تو 2 طلاق ایک ساتھ دے کر بھی گنجائش ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ یوں کہہ دیا کسی نے میری طرف سے تجھے 2 طلاق ہیں, تب بھی گنجائش ہے عدت میں. لیکن یہ صورت پھر بھی شریعت پسند نہیں کر سکتی. ایک ساتھ 2 کیوں دے رہے ہو, ایک ہی 2. اس کو آپ ایسے سمجھے, مفسرین نے, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا معارف القرآن میں اس کو سمجھانے کے لیے کہ آپ نے ایک آدمی کو 1 روپیہ 1 مرتبہ دیا, پھر دوسرے دن دوسرا روپیہ دیا, تو کتنے روپے دیے؟ تو وہ یہ کہے گا اس نے مجھ کو 2 مرتبہ 2 روپے دیے, 1 روپیہ دیا. اور آپ ایک ساتھ 2 روپے دیتے تو تب بھی 2 ہیں, تو 2 ہی روپے. لیکن فرق ہے, ایک تو آپ نے ایک ساتھ دیا اور دوسرا آپ نے 2 دن. شریعت کہتی ہے طلاق دینی بھی ہو تو 1 مرتبہ ایک ہی دو. مرتان, پھر ضرورت پڑ جائے اور تمہارا دل چاہے کہ نہیں طلاق ہی دینی ہے تو عدت میں دوسری مرتبہ دوسری دے دینا. ایسی غلطی نہ کرنا کہ ایک ساتھ 2 دے دو, پھر تمہارے پاس ایک ہی بچے گی. بات سمجھ میں آئی؟ اب ان کا حال کیا ہوگا جو ایک ساتھ 100 طلاقیں دیتے. اچھا حضرت, اگر یہ ایک جو اس کے پاس بچا, اگر 10 سال بعد اس نے 100 سال بعد بھی دے گا تب بھی ہمیں چکلے آ رہا. مطلب ہے کہ 2 یہ ختم کر. بالکل بالکل. اگر کسی آدمی نے 2 طلاق دے دی اور 2 طلاق دینے کے بعد رجعت کی, اس کے بعد اب یہ زندگی میں جب تیسری طلاق دے دے گا, آ رہا ہے آگے, فَإِن طلق,
تو یہ 2 اس کے ساتھ جڑیں گی اور 3 ہو گئی، ایک ہی طلاق دینے سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم حرام ہو۔ یہی مسئلہ ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ تک ہے، یعنی 2 مرتبہ تک کی طلاق میں گنجائش ہے۔ کیا گنجائش ہے؟ 2 گنجائش۔ ایک گنجائش یہ ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، امساک میں نے روکنا ٹھہرا، عدت گزرنے سے پہلے اگر تمہارا دل چاہے کہ ہم دوبارہ ایک ساتھ میاں بیوی بن کے رہیں تو رجعت کر لو۔ معروف کا مطلب ہے ضابطے کے تحت، اچھے طریقے پر، جو شریعت بتا رہی ہے قاعدہ اس کے مطابق بیوی کو رکھ لو عدت سے پہلے، یہ پھر تمہاری نکاح میں۔ اور اگر تمہارا دل چاہے کہ نہیں اب اس کو ہم نے رکھنا نہیں ہے، چھوڑنا ہی، تو تیسری طلاق نہیں دینا، گزرنے دو عدت۔ جب عدت گزرے گی تصریح باحسان، احسان کے ساتھ چھوڑ دو۔ احسان کا مطلب ہے یہ ایک نیکی تو کم از کم کرو کہ 3 گولیاں مت چلاؤ، 2 ہی سے اس کو فارغ کرو یا 1 ہی سے فارغ کرو۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے زمانے میں طلاق کی بہت ساری صورتیں پیش آئیں، لیکن صحابہ کے ہاں یہی عمل متداول تھا، ایک طلاق دیتے تھے اور انتظار کرتے تھے، عدت گزر گئی آزاد ہو گئی۔ اس کے بعد بھی اگر عدت گزر کے آزاد ہو جانے کے بعد بھی یہ میاں بیوی آپس میں دوبارہ رہنا چاہیں تو گنجائش ہے، 1 طلاق یا 2 طلاق، لیکن ابھی 2 ہی ہیں، عدت گزر گئی، اب دونوں رضامند ہو گئے، تو دوبارہ سے یہ نکاح کر لیں، دوبارہ مہر رکھیں۔ ایک تو وہ پرانا مہر تھا وہ بھی دینا ہے، اور دوبارہ جو مہر رکھیں گے کم سے کم جتنا بھی مہر رضامندی ہو جائے، 2000 3000 5000، اس پر مہر نکاح کر ہو جائے گا۔ لیکن کیسے؟ باحسان، احسان کے ساتھ، کہ اگر چھوڑ دو اور تم کو دوبارہ نہ رکھنا ہو تو ایک احسان کرو اس پر۔ کیا احسان کرو؟ وہ اسی پارے میں آ رہا ہے 1-2 رکوع کے بعد آپ کے، اور اس قرآن پاک کا صفحہ چونکہ بدلا ہے نہیں بتاؤں گا نہیں، بس ایسے سن لیں، آ رہا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، مطلقہ عورتوں کو معروف طریقے پر فائدہ پہنچاؤ۔ متاع منے فائدہ کیا پہنچاؤ؟ قرآن میں آیا مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ۔ طلاق دینے کے بعد جب یہ واپس جا رہی ہے نا اپنی عدت گزار کے، تو اب جاتے جاتے ایک نیکی کرو، دشمنیوں کے بیج مت بو، جاتے ہوئے اس کو کہو کہ تمہارا میرا رشتہ رہا ہے، میری طرف سے اب تم جا رہی ہو، یہ گفٹ لے جاؤ۔ کیا گفٹ دو؟ متعوہن، کچھ بھی دے، علی الموسع قدر، مالدار اپنی حیثیت سے دے، علی المقتر قدر، غریب اپنی حیثیت سے۔ غریب آدمی کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، چلو تو نے میرے ساتھ کچھ دن گزارے ہیں، مہر بھی ہے، وہ تو تیرا حق تھا، یہ میری طرف سے ایک سوٹ کپڑوں کا لے جاؤ۔ اور مالدار کیا کہتے ہیں؟ چلو میری طرف سے لے جاؤ، یہ روپیہ 10,000 لے جاؤ، 20,000، یہ سونے کا سیٹ لے جاؤ، یہ میری طرف سے بطور گفٹ ہے۔ جب وہ یہ لے کر جائے گی اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ نہیں؟ یہ گھر جا کے سوچے گی مجھے اس شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد تیار ہو جائے، پیغام بھیج دے، یا یہی سوچے کہ میں نے اس کے ساتھ ایک نیکی کی ہے، دوبارہ جوڑ کی صورت باقی رہے گی۔ یہ ہے احسان کا مطلب۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا، اچھا طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے، بیچ میں ایک اور بات آ گئی۔ اب 2 طلاقوں کا حکم آ گیا نا، اب تیسری طلاق کے بعد کیا ہوگا؟ اصل وہ آنا ہے، لیکن بیچ میں ایک مسئلہ اور ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی اپنی عورت کو بسانا نہیں چاہتا، اب چاہتا ہے میں اس کو چھوڑوں، لیکن یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو ایسے کیوں چھوڑوں، شادی پر روپیہ لاکھ خرچ ہوا ہے، سونے کا سیٹ 50,000 کا دیا، اور بھی ہے، اس کو ایسے نہیں چھوڑوں گا بلکہ میں اس سے کچھ لے کر چھوڑوں۔ یہ لالچ آ جاتی ہے بیچ میں۔ تو ایسی صورت میں انسان لٹکا کر رکھتا ہے اسے کہ میں طلاق نہیں دوں گا۔ جب طلاق نہیں دے گا تو یہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، اس کو بسانا نہیں چاہتا یہ مجبور ہو تو میں اس سے مطالبہ کروں۔ قرآن کہتا ہے لا یحل لکم، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ جو تم نے اس کو دیا ہے، مہر دیا ہے، شادی کے موقع پر گفٹ دیا ہے، اس میں سے تم کچھ مانگو کہ نہیں مجھے یہ دو، یہ جائز۔ طلاق دیتے وقت اس کو لوٹنے کی کوشش نہ کرو، جو مہر ہے وہ بھی دے دو، جو اس نے اپنے مائکے سے چیزیں لائی ہیں وہ اس کا حق ہے وہ بھی دے دو، اور جو ہمارے یہاں شادی کے موقع پر دیا جاتا ہے نا، وہ نشانی پر بانستراؤں، وہ 100 روپیہ سونے کی انگوٹھی سیٹ پر، یہ گفٹ ہے، یہ واپس لینے کی طلاق کے بعد بھی اجازت نہیں۔ جو لڑکی والوں نے لڑکے کے لیے بھیجا وہ اس کا حق، جو لڑکے نے لڑکی کے لیے بھیجا وہ اس کا حق، وہ واپس نہیں لے سکتے۔
تو انسان سوچتا ہے پھر میں کیا کروں، کچھ تو لینا ہے نا، پھر تڑپاتے ہیں۔ دیکھو اب شریعت نے اس چیز کا تو خیال رکھا، لیکن ایک صورت اور پیدا ہو گئی۔ وہ صورت یہ ہے کہ عورت بھی سمجھتی ہے میں اپنے شوہر کے حقوق پورے نہیں کر سکتی، اس کے معیار کی میں نہیں ہوں۔ مرد سمجھتا ہے میں اس کے معیار کا نہیں ہوں، اس کی جو حق ادائی ہے مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ تو اب وہ دونوں چاہتے ہیں۔ اب عورت چاہتی ہے کہ سمجھتی ہے میرا قصور زیادہ ہے، تو وہ کیا کرے، معافی تلافی کرے، لیکن اس کے باوجود نہیں رہنا چاہتی۔ کوئی ایسا عیب ہے مرد کے اندر، یہ ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور اب یہ چاہتی ہے میں آزاد ہو جاؤں۔ تو پھر یہ از خود پیشکش کرتی ہے اس سے کہ میں تم سے آزادی چاہتی ہوں۔ مرد اس کو طلاق کے لیے نہیں کہتا، لیکن یہ وہاں رہ نہیں سکتی، حالات ایسے، لیکن وہ کچھ ایسی صورتیں ہیں جس میں شریعت نے اجازت دی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ میرا دل نہیں لگتا ہے سسرال میں، یا یہ مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ رکھتا ہے تو اس وجہ سے نہیں رہنا چاہتی ہوں، یا یہ میرے سوٹ اور بوٹ جو میری پسند کے ہے وہ مجھے لا کر نہیں دیتا، پکنک پہ نہیں جاتا، یہ سب صورتیں نہیں۔ شریعت نے اس کی حدیں رکھی ہیں، کون سی صورت، ایسی صورت پیش آ سکتی۔ تو پھر ایسی صورت میں عورت مطالبہ کرے کہ مجھ کو طلاق دو، تو عورت کے مطالبے پر پھر مرد کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی طلاق بیچے، طلاق کو اور اس طلاق کا معاوضہ لے۔ کیا لے؟ قرآن نے اس کو نہیں بیان کیا، صرف اتنا بیان کیا الا، ہاں ایک صورت میں مرد کے لیے اجازت ہے، وہ کیا، ان یخافا، دونوں کو خوف ہو، مرد عورت کو، اس بات کا، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ اللہ کی حد ہم باقی نہیں رکھ سکیں گے، زیادتی ہو جائے گی ایک دوسرے پر۔ تو پھر کیا کرو، پھر مرد لے سکتا ہے۔ کیا لے؟ اس کی تفصیل پھر حدیث اور فقہا نے کتابوں میں بیان کی ہے۔ مرد نے شادی کے وقت اس کی ایک قیمت لگائی تھی، ایک مہر دیا تھا نا اس کو، تو جو شادی کے وقت اس کی قیمت لگائی تھی اس وقت یہ بالکل بے عیب تھی، کنواری تھی، اور اب تو اس کے گھر میں آ کر یہ کنواری نہیں رہی، اب تو اس کو داغ لگ گیا نا، شوہر والی ہو گئی، تو اب اس کی قیمت، تو اب اسی اعتبار سے طلاق بیچو۔ تو مہر سے کم لو یا زیادہ سے زیادہ مہر جتنا دیا ہے اس سلسلے میں یہ طے کر لو، جو مہر دیا ہے کو مجھے اپنا مہر واپس کر دو، میں تمہیں دے دیتا ہوں طلاق، یا مہر دے دیا تھا تو مہر ہی کے برابر کوئی دوسری چیز مانگو، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرو۔ جیسے آج ہوتا ہے مہر رکھا ہوتا ہے 10,000، طلاق کے وقت کہتے ہیں 10 لاکھ دے دو، یہ صورت ناجائز ہے، اور ایسی زیادتی کا مال عورت سے مانگنا حرام ہے، غلاظت اور گندگی ہے جو وہ کھا رہا ہے، کہ ایک دن خود اس کی قیمت لگائی نکاح کے وقت، اور طلاق کے وقت اپنی طلاق کتنے میں بیچ رہا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تم کو خوف ہو اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں تم قائم نہیں رکھ سکو گے، فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، جو وہ فدیے میں یعنی اپنی طلاق کے عوض میں اس کو دیتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں خلا۔ خلا عورت کی طرف سے مطالبے کو کہتے ہیں نکاح، اس پر مرد نے اگر کوئی رقم مہر یا اس سے کم یا اس کے برابر بتائی، زیادہ بتائے گا تب بھی خلا تو ہو جائے گا، لیکن وہ مرد کے لیے صورت ناجائز ہے۔ تو جب عورت اس کو قبول کر لے، ہاں ٹھیک ہے جو تم نے کہا مجھے قبول، اور مرد نے کہا ٹھیک ہے ہاں میں اس پر طلاق تم کو دے دوں گا، جیسے یہ کہا نا تو خلا ہو گیا، اب بس طلاق ہی دینی، خلا اسی پر ہو جاتا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں، فلا جناح علیہ، فلا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ کی ان حدوں کو پار نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو آدمی اللہ کی حد پار کرے یعنی اللہ کے احکامات کی مخالفت کرے، زیادتی کرے، فاولئک هم الظالمون، یہ ظالم ہے، اور جو ظالم ہے وہ دنیا میں بھی سزا بھگتے گا، آخرت میں بھی سزا۔ 2 طلاقوں کا حکم پورا ہو گیا نا، اس کے بعد کتنی طلاق رہ گئی تھی؟ ایک۔ اس کو قرآن نے بالکل الگ بیان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ 3 کی تو گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ظالموں اگر تم اس حالت پر اتر ہی آئے ہو تو ہم ہی اس طلاق کو الگ بیان کر رہے ہیں، تو تم کو بھی سوچنا چاہیے یہ طلاق کہیں الگ ہی دو۔ تو جہالت کی انتہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنی عورت کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ ناراض ہوئے اور غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے، حدیث ہے یہ، اور آپ نے فرمایا کیا میری موجودگی میں اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا جائے گا؟ اس سے معلوم ہوا 3 طلاق کی شریعت نے اجازت دی، لیکن 3 طلاق دینے والا اللہ کی کتاب کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اب جن گھروں میں مسلسل کتاب اللہ کا مذاق اڑایا جائے، اور پھر مذاق ہی نہیں اڑایا جاتا، مخالفت کہ 3 طلاق دے کر پھر جوڑ بھی لگائے جا رہے ہیں، اس مولوی صاحب نے نہیں دیا، اس نے دیا، ان کی عاقبت بس اللہ ہی جانے کیا ہوگا۔ ایک آدمی بدکاری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے،
وہ اپنے آپ کو زناکار بدکار سمجھ رہا ہے، اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے، کبھی نہ کبھی واپس آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایک آدمی ہے وہ زنا کر رہا ہے اور زنا کو حلال سمجھ رہا ہے، تو یہ آدمی کافر ہو گیا۔ 3 طلاق کے بعد 3 طلاقیں پڑ جاتی ہیں اور جوڑ کی کوئی صورت نہیں رہتی، حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے اور امت کا اس پر اجماع بھی ہے، چاروں امام بھی اس پر متفق ہیں، کسی امام کا اختلاف نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو باضابطہ تمام صحابہ نے اس کا اعلان کیا، فیصلہ نہیں اس کا۔ ہاں، یہ بھی بعض لوگوں نے یاروں نے یہ پھیلا رکھا ہے کہ حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 طلاق کے، نہیں، صحابہ نے 3 طلاق کو 3 ہی مانا تھا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نافذ کی، بخاری شریف میں حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ 3 کے بعد آپ نے جدائی کر دی، بلکہ ایک حدیث تو یہاں تک ہے کہ ایک صحابی نے 3 طلاقیں دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نافذ کی، 3 یعنی 3 کا حکم دے دیا، الگ کر دیا۔ اس عورت نے دوسرے مرد سے شادی کر لی، اس نے اس کو طلاق دے دی، اور طلاق دے دی تو طلاق دی اس حالت میں کہ نکاح کیا تھا، نکاح کے فوراً بعد طلاق دی، اس سے ملا نہیں یہ دوسرا مرد۔ اب اس کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ پہنچائی گئی، وہ بھی حضرت عائشہ کے زمانے رضی اللہ تعالیٰ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت جو ہے اس کو اس کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی تھی، اس نے عدت گزاری، پھر وہ کسی دوسرے کے نکاح میں چلی گئی، لیکن اس نے اس کو طلاق دے دی، اور اس طرح طلاق دی ہے کہ وہ ابھی اس سے ملا نہیں، تو کیا پہلے کے ساتھ اس کا دوبارہ نکاح جائز ہے؟ آپ نے فرمایا لا، جائز نہیں ہے، حتیٰ یذوق عسیلتها وتذوق عسیلتہ، یہاں تک کہ وہ عورت اس اپنے دوسرے شوہر اور یہ شوہر اپنی اس عورت سے دوبارہ ملنا، ایک مرتبہ ملنا دے۔ اس سے معلوم ہوا شریعت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے ہی یہ صورت بیان کی ہے کہ پہلے کے لیے اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو حضرت عمر کیسے قرآن کی مخالفت کر سکتے تھے؟ حضرت علی کیسے کر سکتے تھے؟ حضرت عثمان کیسے کر سکتے تھے؟ حضرت عائشہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کیسے مخالفت ہو سکتی تھی؟ صرف صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے، خاص کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی جن کے دلوں میں ہے، اور جو شیعیت سے متاثر طبقہ ہے، وہ یہ بات پھیلاتا ہے کہ حضرت عمر نے جی 3 طلاقوں کو 3 کہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقوں کو 3 نہیں کہتے، تو اس کے لیے وہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں، حدیث ہے مگر اس حدیث کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں، وہ آئے گا آگے۔ اس لیے 3 کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، تو قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر طلاق دے دی، پہلے کتنی دی تھی؟ 2، اب ایک اور دے دی، کتنی ہو گئی؟ اب کیا صورت ہے؟ مولوی صاحب کہتا ہے آؤ ہم دیں گے، واٹ؟ قرآن کہتا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب اس کے لیے حلال کیا؟ حلال نہیں، نکاح حلال نہیں، اب نکاح ہی نہیں کر سکتا، بیوی تو کیا حلال ہوگی؟ اب نکاح کی بھی اجازت، کون پڑھائے گا نکاح؟ جو پڑھائے گا اپنے ایمان کا جنازہ نکالے گا۔ کب تک نہیں کر سکتی؟ اب دوبارہ اب اس پہلے شوہر کے ساتھ نکاح، من بعد، اس تیسری طلاق کے بعد نکاح نہیں کر سکتی، حتی تنکیحا، جب تک کہ یہ عورت نکاح نہ کر لے اپنی عدت گزار کے، زوجن غیرہ، اس کے علاوہ غیر مرد سے شادی نہ کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر یہ دوسرا مرد اس کو طلاق دے دے یا یہ مرد مر جائے اور اس کی عدت اس نے گزار دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر گنجائش نکلتی ہے ان يتراجعا، کہ پھر لوٹ جائے پہلے کے پاس۔ اس کے بعد اب کس کی ضرورت رہ گئی؟ تو کوئی صورت ہے 3 طلاق کے بعد جوڑ دی؟ اب ایک مسئلہ سنیں، ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے، حلالہ، ہے نا؟ حلالہ بالکل حرام ہے، حلالے کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ حلالے کو بدنام کرنے کے لیے شریعت کو اس لفظ کے ساتھ جوڑا ہے فلا تحل له، کہ یہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہے، حلال کب ہوگی؟ جب یہ دوسرے کے پاس جائے گی۔ تو اب ایک راستہ نکالا، کیا کہ 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقوں کے بعد پہلے تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور اگر کسی کو تھوڑا بہت ڈر ہو یا گواہ 4 کھڑے ہو گئے تو پھر وہ ایک مولوی کے پاس نہیں ہوتا تو دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس جا کر فتوے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتا، مل بھی جاتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی۔ تو اب اگر کسی نے مان لیا ہاں جی یہ تو طلاق ہو گئی ہے اور اب مجھے تو رکھنی ہے، یہ ہم دونوں تیار ہیں، غلطی ہو گئی، تو مولوی صاحب نے کہا کہ اب اس وقت جائز ہوگی جب کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے۔ تو اب ان نے ایک راستہ نکالا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مرد عورت آپس میں دوبارہ جڑنے کے لیے کسی آدمی سے بات کرتے ہیں، مولوی صاحب آپ کوئی دیکھو تو ہمارا حلالہ کرو، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حلالہ۔ اب اس نے کسی دوسرے سے نکاح کر لیا، اس نے پھر اس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد وقت گزارا، بعض صورتوں میں تو وہ ملتا ہی نہیں اس سے، بس نکاح کیا اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں کچھ نہیں دینا، روپیہ 1000-2000 جو اس کا مہر ہوگا وہ میں ہی، شوہر کہتا ہے میں ہی بھر دوں گا، تو تھوڑا نکاح کر میرے لیے جائز ہو جائے، سوچتے اب دوست ہے، دوستی کا لحاظ۔
تو وہ کہتے ٹھیک ہے میں نکاح پڑھ لیا اس کے ساتھ. اس نے پھر تھوڑی دیر کے بعد 10 منٹ آدھے گھنٹے 1 دن 2 دن کے بعد کیا دے دی؟ اب طلاق کے بعد عدت گزاری اور پہلے شوہر کے نکاح میں جاری. قرآن نے اس صورت کو ناجائز قرار دیا ہے. اور حدیث میں آیا یہ جو صورت حلالے کی ہے اگر اس نے بغیر اس کے ساتھ ملے اس دوسرے شوہر نے اس کو طلاق دی تب تو پہلے کے لیے کسی صورت میں جائز. لیکن اگر یہ اس کے ساتھ صحبت بھی کر چکا ہے اور پھر طلاق دے کر اس نے پہلے کے لیے اس کو فارغ کیا, اگرچہ پہلے کے ساتھ اس کی نکاح کی صورت تو بن گئی, اس کے ساتھ دوبارہ نکاح تو جائز ہو گیا, لیکن یہ حلالہ کرنے والا مرد, جس عورت نے حلالہ کرایا وہ عورت اور جس مرد نے شوہر نے اس کا حلالہ کروایا, تینوں المحلل والمحلل لہو, حلالہ کرنے والا جس کے لیے حلالہ کیا, کلاہما ملعون, دونوں لعنتی. تو شریعت کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں نے ہیلا نکال رکھا ہے. یہ ہیلا ویلا جائز نہیں, ہیلے کی صرف یہ صورت جائز ہے کہ طلاق کے بعد یہ عدت گزارے, عدت کے بعد یہ آزاد ہو گئی 3 طلاق کے بعد, اب یہ اپنی مرضی سے کسی دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کرے, وہ اپنی مرضی سے اس کو چھوڑے, برابری نہیں ہوئی چھوڑ دی, یا وہ مر گیا پھر اس عورت نے عدت گزاری, تو اب بشرطے کہ وہ مرد اس کے ساتھ شب باشی کر چکا ہو, صحبت کر چکا ہو, تب یہ پہلے کے لیے ہے. تو شرم کی بات لیکن شریعت ہے. ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھ کو 3 طلاقیں دی, اب میں نے پھر فلاں آدمی سے شادی کی, ان کا نام بھی حدیث میں ہے صحابی کا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے کے پاس جانا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا کیوں؟ جو دوسرا ہے اس سے اب تو کیوں آزاد ہو کے پہلے کے پاس جانا چاہتی؟ تو اس عورت نے حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں, وہ چونکہ یہ ویڈیو وغیرہ لوگ دیکھتے ہیں, عورتیں بھی دیکھتی ہیں, وہ الفاظ نہیں بولوں گا, بس اس انداز سے میں بتا رہا ہوں. اس عورت نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرا آدمی ہے میرا, یہ نامرد ہے, یہ میرے لائق, تو کیا میں پہلے کی طرف چلے جاؤں اطلاع لے کر؟ حضور نے فرمایا لا, گنجائش نہیں, حتیٰ تذوقی عسیلتہ و یذوق عسیلتک, جب تک وہ تیرا اور تو اس کا آپس میں مل نہ لو, جب تم دونوں آپس میں نامرد ہیں تو جیسے وہ مل سکتا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق ملے. اس سے معلوم ہوا یہ جو ساری یہ صورتیں ہیں نا, یہ درجہ بندی ہے شریعت نے, اس کو شریعت نے حد بیان کیا ہے, اس کا نام رکھا ہے حد. ان چیزوں کی مخالفت کرنا اللہ کے حدود کو توڑنا ہے. جو آدمی ان حدود کو توڑے گا وہ ساری زندگی بدکاری اور بے حیائی کرے گا, اپنی بیوی سمجھ کر, اور اولاد بھی حرام کی ہوگی, اور جو اس کی اولاد نہیں ہے وہ اس کی پراپرٹی کے وارث ہو, جائیداد بنی, جائیداد بھی اسی کے قبضے میں چلی گئی, پراپرٹی بھی اسی کے پاس گئی, ولدیت اس کا نام. حالانکہ حدیث کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے زنا کیا اور زنا سے حمل ٹھہر گیا اور یہ بچہ پیدا ہو گیا, تو اس بچے کا باپ کون ہے نا بدکار, ولدیت کیا لکھیں گے؟ حدیث میں آیا اس بچے کے بارے میں, اور میں الولد للفراش, بچہ منسوب ہوگا ماں کی طرف. یہ بچہ کس کا ہے اس آدمی کا نام نہیں لیں گے, چاہے سوسائٹی میں پتہ بھی چل جائے, کہیں گے یہ اس عورت کا, مثال کے طور پر اس کا نام ہے مثلا خالدہ, تو یہ بچہ کس کا ہے؟ خالدہ کا ہے. یہ زاہدہ کا ہے, یہ عابدہ کا ہے, یہ راشدہ کا ہے, اس طرح کہیں گے. مرد کا نام نہیں لیں گے, ماں کی طرف منسوب کریں گے, چاہے یہ پتہ بھی ہو بدکار کون تھا. اچھا پھر جو باپ ہے اس کا, اس کو کیا ملا؟ حدیث میں آیا وللعاہر الحجر, اس کو پتھر, اس کو سنسار کر دو تو ختم مسئلہ, نہ وہ رہے گا, نہ باپ کی ذات, نہ کوئی نام. اس سے معلوم ہوا کہ بدکاری سے پیدا ہونے والا بچہ کس کی طرف منسوب ہوگا؟ وہ ہے ہی نہیں اس کا. تو جس آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی, حرام ہو گئی وہ, اور اس کے بعد اس کو رکھا, پھر جو بچہ پیدا ہوا یہ کس کا ہے؟ یہ تو اس کا ہے ہی نہیں, شریعت اسی طرح منسوب ہی نہیں کرتی. لیکن یہی بچہ کل اسی کو اپنا باپ سمجھتا ہے اور اسی کی ولدیت لکھواتا ہے اور اسی کی جائیداد کا وارث بنتا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پھر اگر ایک طلاق دے دی تو کتنی ہو گئی؟ 3. جب بھی یہ تیسری طلاق دے دے گا, چاہے عدت میں جائے چاہے عدت کے بعد دے, فلا تحل له, اب اس مرد کے لیے یہ حلال نہیں رہی, من بعد, اس تیسری طلاق کے بعد, حتی تنکح زوجا غیرہ, جب تک کہ کسی غیر مرد سے نکاح نہ کرے, پھر نکاح کر کے معاہدہ کر کے طلاق نہ دلوائے. فإن طلقها, اب یہ آدمی اپنی مرضی سے اس کو کیا دے؟ طلاق. نہیں نباہ ہو گیا طلاق دے دی, یا یہ مر گیا اور اس نے عدت گزاری, فلا جناح علیہما, اب ان دونوں پہلوں پر کوئی گناہ نہیں ہے, ان یتراجعا, کہ وہ دونوں آپس میں دوبارہ نکاح کر لیں, لیکن ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ ان ظنا, جبکہ ان کو ظن ہو, ظن سے مراد ہے یہاں یقین, جبکہ ان کو اس بات کا یقین ہو کہ ان یقیما حدود اللہ, اب ایک دوسرے کے زیادتی نہیں کریں گے, جس بنیاد پر پہلے طلاق ہوئی تھی اب انشاءاللہ ایک دوسرے کے حق ادا کریں گے.
یہ نہ ہو کہ یہ شوہر اس لیے اس کے ساتھ نکاح کرے کہ چلو اس نے فلاں آدمی سے نکاح کیا نا، اب اس کو میں دوبارہ اپنے نکاح میں لاؤں گا، جو کسر پہلے باقی رہ گئی تھی وہ لوں، اس کو لٹکا کے، یہ نہ کرے۔ عورت یہ نہ سوچے کہ کوئی بات نہیں، اس نے مجھے طلاق دی تھی نا، اب میں اس کو بتاؤں گی، اب دوبارہ ایک دفعہ نکاح ہو جائے، اس کے گھر میں جو کچھ ہے نا سب آہستہ آہستہ اٹھا کر اپنے بھائی کے گھر اور مائکے والوں کو پہنچاؤں گی، اب دکھاؤں گی اس کو، میٹھی بنوں گی، اس کو میں انشاءاللہ اس کی زندگی جو ہے وہ جہنم بنا کے رکھوں، یہ نہ ہو، بلکہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی بتائی ہوئی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ ان کو بیان کر رہا ہے ان کے لیے جن کو علم ہے۔ کس بات کا علم؟ کہ اللہ ہی کا فیصلہ بہتر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ عالموں کے لیے، جاہلوں کے لیے نہیں، جاہل 3 طلاق دے کر رکھو، مطلب یہ ہے جن کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ کی حد پابندی کرنے پر اللہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے حدود کی مخالفت کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، وہ سزا دیتے ہیں، ایسے ایمان والوں کے لیے یہ شریعت کے احکامات ہیں۔ اب آگے تیسرا مسئلہ، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اب جب تم نے اپنی عورتوں کو طلاق دی اور طلاق دے کر ان کی عدت پوری ہو گئی اور یہ تمہارے نکاح سے نکل گئی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہ اپنی اجل کا مطلب ہے عدت کو پہنچ گئی، تو اب 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اب عدت کا وقت قریب آ گیا ہے، 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن باقی رہ گئے ہیں، بس عدت ختم ہوگی، یہ میرے نکاح سے نکل جائے گی مثلا، تو ایک گنجائش شریعت نے اب رکھی ہے، کیا؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، دوبارہ رجعت کر لو، ابھی بھی گنجائش ہے، معروف طریقے پہ رکھو، دوبارہ یہ بات آ رہی ہے، کوشش کرو کہ رجعت کر لو، اور اگر ان کی عدت بلغن اجلہن پوری ہو ہی جائے اور تم نے رجعت نہیں کی ہے، سرحوہن بمعروف، اب ان کو آزاد کر دو، اب ان کو دبا کر گھر میں مت رکھو، اب ان کے نکاح پر پابندیاں مت لگاؤ۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اب سمجھے کہ یہ تو میرے ہاتھ سے کھیل نکل گیا اور مفتی صاحب نے بھی فتویٰ نہیں دیا، اور چلو یہ دیندار بھی تھا، اپنی دین کی وجہ سے ہی، مفتی کے فتوے کو کون مانتا ہے آج، اپنی دینداری کی وجہ سے ڈر گیا کہ قیامت میں پکڑ ہوگی، چلو آزاد ہوگی، اب یہ سوچتا ہے کہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں، یہ میری بیوی رہی ہے، آج یہ جائے گی کسی دوسرے کی نکاح میں تو میرے لیے بےعزتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بےعزتی اس میں، لیکن سمجھتا ہے یہ میری بےعزتی، اب یہ کوشش کرتا ہے اس کا دوسرا نکاح نہیں ہونا چاہیے، اگر کہیں نکاح ہو جاتا ہے تو جا کر ان لوگوں کو سمجھاتا ہے، کیا کس سے نکاح کرو گے، اللہ کی پناہ میرے گھر میں تھی نا، اس کے ایسے ایسے عیب ہیں، یہ بدکار ہے فلاں، یہ رشتے کی صورت کاٹنے کی، یا اس پر دباؤ ڈالے کسی اعتبار سے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ لڑکی اپنے میکے میں پہنچ جاتی ہے تو اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار اس کا دوسرا نکاح نہیں ہونے دیتے، وہ سوچتے ہیں ایک جگہ سے واپس آ گئی ہے، پڑے رہنے دو، یہیں مزدوری کرے گی، ہمارے گھر میں روٹی پانی ملتا رہے گا۔ شریعت نے فرمایا ایسا نہ کرو، اذا طلقتم النساء، جب تم نے عورتوں کو طلاق دی، فبلغن اجلہن، عدتیں ان کی پوری ہو گئی، ولا تمسکوہن، اب تم ان کو روک کر مت رکھو، ضرارا لتعتدوا، نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ 2 طرح ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ عدت پوری ہونے سے پہلے تم نے رجعت کر لی جلدی جلدی، اور رجعت اس لیے کی ہے کہ نہیں اس کو میں آزاد نہیں ہونے دوں گا، اس کو میں اب پھر دوبارہ رکھوں گا اور انشاءاللہ میں اس سے اب گن کے لوں گا، ابھی کسر پوری نہیں، یہ ہو گیا زرار، تکلیف پہنچانے کے لیے رجعت کرنا، یہ بھی حرام۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ عدت پوری ہو گئی، اب اس کو روک کر رکھا ہے، دوسرا نکاح نہیں کرنے دے رہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو آدمی ایسی حرکت کرے، فقط ظلم نفسہ، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناؤ۔ یہ طلاق کے سلسلے میں سارے احکام آنے کے بعد یہ آیت آ گئی، اس سے ایک بات تو کھل گئی کہ طلاق دے دینے کے بعد آدمی کو منمانی نہیں کرنی چاہیے، صاف مسئلہ معلوم کرو، شریعت نے جو راستہ رکھا ہے بنتا ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو بھائی اب ناک کٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، ناک کٹنے والا مسئلہ نہیں ہے، کم از کم آخرت تو بچے، دنیا غارت ہوئی، گھر اجڑ گیا، بچے بغیر عورت کے رہ گئے، اور لوگوں میں لان تعان ہے، آج تک کہ گھر میں عورت تھی اب گھر خالی ہے، اب خود بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے، دوسری بیوی بھی نہیں ملے گی، یہ سب برداشت کر لو، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کیا تو تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا، تو اللہ کی آیتوں کا مذاق بنانے والوں کا حشر دنیا میں بھی برا ہے، آخرت میں بھی برا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے تم پر کی، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور سب سے بڑی نعمت یہ کی کہ اللہ نے کتاب نازل کی تم پر، یعنی حکمت۔ حکمت کا کیا مطلب؟ یعنی مسائل شریعہ بیان کیے، احکامات بیان کیے، تاکہ تمہارے لیے صحیح اور غلط، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام واضح ہو جائے اور تمہاری زندگی پاک طریقے پہ گزرے۔
یعظکم بھی، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے اپنے احکام کے ذریعے سے، واتقوا اللہ، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکام کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، حد سے تجاوز نہ کرو، واعلموا، اور یہ بات جان کہ تم لاکھ بدمعاشیاں کرو، چھپاؤ حقیقت کو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تم 3 طلاق دے کر کہو نہیں جی مجھے تو یاد نہیں، میں نے تو ایک ہی طلاق دی تھی، نہاز میں اس شرارتی انسان میں نہاز اس نے پتہ بہت اس پاگل کو، تو یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت نے 3 طلاق دینے کے بعد بھی صورت رکھی ہے جوڑ کی، لیکن صرف 2 آدمیوں کے لیے، ایک پاگل کے لیے، ایک نشیلی کے لیے، نشہ چڑھا ہوا ہے وہ بھی پاگل ہی ہے، شراب پی ہے اور کچھ پتہ نہیں طلاق دے رہا ہے، تو اس نشے کی حالت میں جو طلاق دی جبکہ دماغ بالکل اس کا ہاتھ موجود نہیں ہے اپنے ٹھکانے پر، یا آدمی پاگل ہو گیا، پاگل دیتا رہے طلاق تو پاگل کی طلاق نہیں پڑتی، کوئی آدمی پاگل ہو گیا اس کی بیوی اسی کے نکاح میں رہے گی، اس کی طلاق دینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کو اگر نکاح اپنا ختم کروانا ہے یا پاگل سے نکلنا ہے تو اب کیا کرے، اس کی تو طلاق ہی نہیں چلے گی، تو پھر اس کو قاضی کے پاس شریعت بتاتی ہے، مفتی کے پاس جائے، وہاں پوچھے میرے لیے کیا صورت جائز۔ لیکن کشمیر میں ایک بڑی پریشانی ہے کہ جب یہاں 3 طلاق دے دیتے ہیں، جب مسئلہ سنتے ہیں نا جوڑنی ہے کہتے تم ساتھ پاگل گھومت میرے شراب، اب یہ کون طے کرے گا کہ یہ پاگل تھا یا نہیں؟ تو یاد رکھنا چاہیے شریعت نے اس کو حل کرنے کے لیے بھی راستہ بتایا ہے۔ ہمارے کشمیر کے بڑے عالم دین حضرت مفتی مظفر صاحب، ان کے پاس ایک آدمی گیا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے طلاق دے دی ہے، کسی نے کہا کہ حضرت یہ میرا دوست ہے اس نے طلاق دی ہے اپنی بیوی کو 3 طلاق، مجھ سے نے کہا کہ وہ تو حرام ہو گئی، کہا تم ساتھ دماغ ٹھکانا سے، آپ کیا کہیں مجھ سے؟ مفتی صاحب نے کہا اچھا کیا کر رہا تھا اس وقت؟ یہ کہا حضرت اس وقت اس کو کچھ ہوش نہیں تھے، سگریٹ پی رہا تھا۔ اب سگریٹ میں پتہ نہیں چرس بھنگ کیا بھرا ہوتا ہے، تو مفتی صاحب نے کہا اچھا سگریٹ پی رہا تھا، تو سگریٹ پھم والی سائڈ سے، روئی والی سائڈ سے پی رہا تھا یا دوسری سائڈ سے، آگ والی سائڈ سے؟ اس نے کہا نہیں وہ جو پھم والی سائڈ، کہا پھر کہاں پاگل ہے؟ اگر یہ پاگل ہوتا پھر آگ والی سائڈ منہ میں لیتا، تو کہتے ہیں اس کو ہوش ہی نہیں۔ تو جب آدمی غصے میں، ماں بھی وہیں ہوتی ہے، بیٹی بھی، بہن بھی، بچے بھی، گھر والے، لڑائی ہو گئی اور گھر والوں کے سامنے کیا کہتا ہے بیوی کو؟ طلاق سے طلاق، پھر کہتا ہے مجھے غصہ ہے، میں پاگل تھا۔ تو اگر اس نے ماں کو بھی اس وقت کہا ہو نا کہ موجی سے طلاق، پھر اس کا مطلب ہے یہ ماں کو بھی طلاق دے رہا ہے، اس کو کچھ پتہ وتا، تو اب تو گنجائش ہے، لیکن صرف بیوی کو دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوش ٹھکانے ہیں، اب مولوی کو پاگل بنانا چاہتا ہے، تو یہاں تو سب کو 3 طلاقیں پڑتی، اس لیے چھپائے نہیں حقیقت، اور اگر کسی نے ایسی حقیقت چھپائی تو جو لوگ گواہ ہیں اس چیز کے وہ نہ چھپائیں، وہ بات واضح کر دیں۔ اکثر جو ہے نا عورت ہے، جب میاں بیوی آپ سے جھگڑا ہو تو وہ عورت بولتے ہیں اپنے خاوند کو جا اپنی بہن کے ساتھ شادی کرو، یا وہی خاوند اس کو بولتا ہے جا تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ شادی کرو، تو وہاں کیا مسئلہ؟ بیوی تو لاکھ کہتی رہے، بیوی کے کہنے سے طلاق وہ گناہ گار۔ اگر مرد نے کہہ دیا، اگر اس کی نیت یہ تھی گالی دینے کی پھر تو گالی ہے، لیکن اگر اس کی نیت یہ تھی، میں نے بتلایا کہ اس یہ تو طلاق کا لفظ نہیں ہے نا، بھائی سے شادی کرو فلاں سے کرو، اس کی نیت یہ تھی کہ میرے نکاح میں تو اب نہیں رہی، تو پھر طلاق بائن پڑ جائے گی، لیکن بیوی کہے تو بیوی گناہ گار ہوگی، اس سے طلاق پر فرق نہیں۔ طلاق کا حق شریعت نے عورت کو دیا ہی نہیں، مرد کو دیا ہے۔ دیکھیے نا آپ نے طلاق کے جو درجے بنائے نا، ایک طلاق دے، پھر کیسے دے، پھر کیسے دے، میں نے یہ بتلایا تھا جیسے پچھلی آیت میں آیا تھا گزشتہ دفعہ، ثلاثۃ قروء کا لفظ، 3 قروء تک عدت گزرے گی، اور میں نے بتلایا تھا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عدت گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے طلاق دینے کے بعد 3 ماہانہ ناپاکی کے ایام، اس کے 3 حیض پورے ہو جائیں۔ امام شافعی کے نزدیک 3 طہر پاکی کے، وہ اپنا ایک مسئلہ پچھلی دفعہ میں نے بتا دیا تھا۔ تو یہ جو اتنا لمبا عرصہ، جب کہ کوئی بھی ایگریمنٹ توڑنے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں، جب ایگریمنٹ توڑ دیا 2 آدمی نے فوراً ختم ہو گیا، لیکن اس کے توڑ دینے کے بعد بھی کتنے مہینے رکھنا ہے؟ 3 مہینے، اس 3 مہینے کا خرچہ بھی دینا ہے، بلکہ عدت اس کو گزارنی بھی کہاں ہے؟ شوہر کے گھر میں۔ ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کشمیر میں یہ بڑی پریشانی ہے، 3 عدت کے بعد، 3 طلاقوں کے بعد اگر کہیں صورت ایسی بنتی بھی ہے نا، یا کہیں باہمی رضامندی سے طلاق ہو جاتی ہے کورٹ کے ذریعے سے، پھر یہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارتی، عام طور پہ چلی جاتی ہے مائکے میں، یہ ناجائز ہے بالکل، اس کی کوئی گنجائش نہیں، ہر حال میں اس کو اپنے شوہر کے گھر میں رہ کر عدت گزارنی ہے، الا یہ کہ ایک صورت، شوہر مر گیا، گھر میں صرف اس کے دیور ہیں، عورت کوئی نہیں ہے، ساس بھی نہیں ہے، کوئی نند نہیں ہے، اس کے دیور کی کوئی بیوی سسر ہے، جوان ہے، خطرہ ہے اس کو اپنی عزت کا،
یا یہ اتنے ظالم ہیں کہ طلاق کے بعد یا شوہر کے مر جانے کے بعد اس کے دیور جیٹھ بھائی شوہر کے بھائی یا اس کا شوہر مار دھاڑ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تانا دیتے ہیں، اس کو کھانا وقت بھی نہیں دیتے. یہ 2 صورتیں ہیں جس وجہ سے اس کو اپنے مائکے میں جانے کی اجازت ہے، ورنہ بالکل اجازت نہیں، ناجائز ہے اس کو ادھر کام گزارنی. کیوں؟ تاکہ ان 3 مہینوں میں بھی یہ دونوں ایک دوسرے کو جب بار بار نظر وظر پڑے گی تو شاید کسی نہ کسی درجے میں آمادگی ہو جائے، یا بچوں کو ہی دیکھیں گے، یا یہ اپنا بار بار کمرہ دیکھے گی، اس کمرے میں آپ آئی تھی، میں دلہن بن کر یہاں سے متعلقہ بن کے کیا جاؤں. ہو سکتا ہے 3 مہینے میں 3 ایام ناپاکی کے ایام میں اس کو یہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، بس یہ آیت آخری ہے. اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے ہی دی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی عدت پوری ہو گئی، فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اب تم ان کو روکو مت دوسرا نکاح کرنے سے. یہ دوسرا نکاح کیسے کرے گی؟ 3 طلاق کے بعد یہ عورت چاہتی ہے میں کسی دوسرے مرد سے نکاح کروں، یہ بھی رضامند ہے، وہ مرد بھی چاہتا ہے، تو گھر والوں کو اجازت نہیں ہے اس کو روک کر رکھی، ان کو اجازت دے دو شرعی حدود میں دوسرا نکاح کرے. شریعت یہی چاہتی ہے کہ بغیر شادی کے مرد اور عورت نہ رہے. کسی وجہ سے نکاح ختم ہو گیا، بیوی مر گئی، شوہر مر گیا تو بیوی دوسرا نکاح کر لے. یہ جو ہمارے ہاں دوسرا نکاح عورتوں کے حق میں معیوب سمجھا جاتا ہے، عورتوں کے لیے دوسرا نکاح اور مرد کے لیے دوسری بیوی، یعنی ایک ساتھ 2 بیویاں مرد کے لیے بہت معیوب سمجھی جاتی ہیں کشمیر میں. حالانکہ قرآن پاک میں 4 پارے میں آ رہا ہے جہاں نکاح کا حکم آیا ہے وہاں کم سے کم درجہ بتایا گیا ہے کہ کم سے کم کتنی بیویاں ہونی چاہیے. یہ ابتدا ہے، ایک بیوی نہیں. وہ تو ہم لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے نا، ہماری عورتوں نے ایسی بنا دی کہ ہم نہ مرد رہے نہ عورت رہے. قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا، اے لوگوں نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو عورت تم کو جائز طریقے پر پسند آئے، مثنا کم سے کم 2، وَثُلَاثَ بلکہ، وَرُبَاع بلکہ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، ہاں اگر تم کو یہ خطرہ ہو کہ ہم 2 میں 3 میں 4 میں انصاف نہیں کر سکیں گے، تب پھر جب تم اس طرح کے آدمی ہو کمزور گئے پڑے تو فوائدہ پھر ایک رکھو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آج کا درس لائیو کرنا تھا. تو یہ ایک صورت تو یہ نکاح کے بارے میں. دوسرا نکاح مرد کے حق میں معیوب لان تان سن. تو اس سے بڑا مرض یہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو، اس کا دوسرا نکاح نہیں کرنے دیتی. تو فرمایا لا تعذلوہن، ان کو روکو مت، ان ینکحن ازواجہن، کہ وہ نکاح کرے اپنے شوہروں سے. اپنے شوہروں کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی پہلے شوہر سے نکاح کی کوئی صورت باقی ہے اور یہ پہلے سے کرنا چاہتی ہے تو کرنے دو. میں نے حدیث بیان کی تھی، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 صحابی ایسے ہیں جن کی دونوں کی بہنوں کو طلاق ہو گئی. حضرت معقل کی تو سگی بہن کو طلاق ہو جانے کے بعد 3 طلاقیں دے دی، یا 2 طلاق نہیں، 3 طلاق نہیں، طلاق دے دی ان کو. طلاق دی وہی رجت والی، پھر وہ بائن ہو گئی، عدت گزر گئی. اب ان دونوں میاں بیوی نے پھر دوبارہ سے رابطہ کیا. عورت نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، مرد بھی تیار، لیکن یہ چلی گئی تھی اپنے مائکے میں. تو اس صحابی نے عورت کے گھر والے حضرت معقل بن یسار کو اطلاع بھیجی کہ جو کچھ ہوا سو ہوا، بہرحال اب میں تمہاری بیوی بہن سے دوبارہ نکاح. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم نہیں دوں گا اب یہ نکاح دوبارہ ہو. میں نے تم کو بہن دی عزت کے ساتھ، تم نے اس کو ذلیل کیا. یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، یہ آیت نازل ہوئی فلا تعذلوہن. اپنے ان شوہروں کے ساتھ گنجائش ہے تو نکاح سے روکو، بھیج دو وہیں، وہ زیادہ بہتر ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا مرد ہے جو شرعی اعتبار سے اس کے لیے جائز ہے، وہاں سے نکاح آ رہا ہے، یہ بھی تیار ہے، تو تم اس کے نکاح پر پابندیاں نہ لگاؤ. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ معروف طریقے پر، یعنی جائز صورتوں میں یہ رضامند ہو جائیں، لڑکی والے لڑکے والے سب رضامندی کے ساتھ اس کا کیا کرو، نکاح کرو. ذالک یوعظ بہ، یہ وعظ اللہ کر رہا ہے، یہ اللہ کا وعظ ہے، کسی مولوی صاحب کا وعظ نہیں. کس کے لیے ہے لیکن؟ مانے گا کون؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ پر آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ مانے گا. ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے پاکی اور صفائی کی بات ہے. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو گند پھیلے گا. کیا گند پھیلے گا؟ تم نے نکاح نہیں ہونے دیا تو بدکاری ہوگی، عزتیں گریں گی، ناجائز اولاد پیدا ہوگی، پھر کیسے سمیٹو گے اپنے ماحول کو؟ لہٰذا بہتر یہی ہے، عزت اسی میں ہے، دوبارہ نکاح کرو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں کو تم سے زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. کھلا لینے والی عورت جو ہے جو کھلا لیتی ہیں اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے پھر واپس. ہاں اس کے لیے بھی